ناظرین، آج بجٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، میں اختر گیانی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ اختر گیانی صاحب، یہ دیکھیں پیداواری صلاحیت بڑھائے بغیر، برآمدات بڑھائے بغیر، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ جب تک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ملک کا جو خسارہ ہے نا، مالی خسارہ، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ حکومت ان لائن پہ کام کرے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی؟ نیسب دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جس حالات سے ہم دو چار ہیں، یہ گزر رہے ہیں، اس میں سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے، نذیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے نزدیک سب سے جو خسارے پورے کرنے کے لیے لیا جاتا ہے وہ چیزیں، اس میں جو احتساب ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ یعنی کہ کوئی بھی آئی پی پیز کو نہیں پوچھتا۔ آئی پی پیز جو ہے وہ کیپیسٹی چرچز میں اتنے کھربوں میں، اربوں میں وہ فنڈز لے رہے ہیں، وہ اپنا کیپٹل لے رہے ہیں، لیکن وہ بجلی تو نہیں دے رہے۔ ہم اس طرف نہیں جا رہے، نہ ہمارے ادارے جا رہے ہیں، نہ کوئی پبلک جا رہی ہے، نہ ہمارے جو ہے وہ عدلیہ ہے وہ جا رہی ہے، لیکن عوام سے ہم توقع کر رہے ہیں، صبح سے توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے وفاقی بھی بجٹ پورا کریں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ کسی قرضے کی صورت میں IMF سے، ایشیاتی ترقیاتی بینک سے، یعنی کہیں سے بھی وہ قرضے لے کر پورے کیے جائیں، لیکن جہاں چیزیں جا رہی ہیں اس کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے۔ اور خاص طور پہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اپنے جو اخراجات ہیں ان کو ہم کم کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ان کو بڑھا رہے ہیں۔ جس طرح کہ 500%، 400% ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں۔ دیکھیں سر، انٹرنیشنل دیکھیں نا، جو یہ ابھی پیٹرول کا کرائسس آیا ہے، جی جی بالکل بالکل، یہ ایران، امریکہ، اسرائیل جو وارز ہے، جی جی اس کی وجہ سے، جی جی تو اس کا ڈائریکٹ اثرات تو پورے خطے پہ پڑا ہے نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں پیٹرول مہنگا ہوگا، ظاہر ہے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ جی یہی بات کر رہا ہوں۔ اب ہمارے پنجاب پہ آ جائیں یا سندھ پہ آ جائیں یا دوسرے صوبوں میں، ہمارے جو اشرافیے ہیں یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے۔ ہر روز دیکھیں تو نئی گاڑیوں کے جو وہ اپنا فنڈز آ رہے ہیں، کتنی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، ٹینڈر دیے جا رہے ہیں نئے گاڑیوں کے، یہ ٹینڈر دیے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ گجرانوالہ سے ایک سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں نثار احمد چیمہ صاحب، وہ پنجاب گورنمنٹ کو رو رو کے کہہ رہے ہیں، تھک گئے ہیں کہ گجرانوالہ میں جو میٹرو منصوبہ ہے اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ 100 ارب کا وہ منصوبہ ہے، اور امنآباد سے لے کر گکھڑ تک وہ منصوبہ جانا ہے، اس کی ہرگز ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کو بند کر دیں، جو جتنا کام ہوا ہے 1 ارب جو ہے وہ جو اپنا ٹھیکیدار ہیں ان کو دے دیں، 99 ارب جو ہے وہ بچا لیں۔ اچھا، یہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ ضرورت نہیں ہے، کیوں ضرورت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گجرانوالہ ہے وہ اتنا بڑا صنعتی شہر نہیں ہے، بیسیکلی وہ ایک دیہاتی سا شہر ہے، اتنا بڑا صنعتی شہر ہے نہیں۔ وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ عوام کی ضروریات کو آنے جانے کے لیے، رسو رسائل کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ گکھڑ سے اور امنآباد کے درمیان ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، اتنا کوئی اپنا کیا میگا پروجیکٹ جس پہ مزدور یا غریب مزدوروں کو آنے جانے کے لیے پرابلم ہو، یا ان کو رش پڑتا ہو، روڈ پہ اتنا رش پڑتا ہو، ضرورت ہو، وہ ایسا مقصد ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو۔ اور پھر میں کمپلیٹ پلیز، اور وہ جو گجرانوالہ کے انٹرسٹی میں ایک بہت بڑا برج بنا ہوا ہے وہ پہلے سے، اس کو توڑنے کے لیے پروگرام بنا، اور اس کو توڑنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کو انڈر گراؤنڈ لگایا جائے، اور انڈر گراؤنڈ لگانے کے لیے وہ جو 100 ارب ہے اس سے بھی بجٹ زیادہ ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ خسارہ ہے یا بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے اگر عوام سے وہ مشکل فیصلے لے کر اس کی قربانی لی جاتی ہے، تو اشرافیہ کو، پولیٹیشین کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس کو اپنے اخراجات میٹ کرنے چاہیے۔ سر وہ تو بات انڈرسٹینڈ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ ابھی مجھے جو تھوڑے بہت خد و خال پتہ چلا ہے یہ فیڈرل بجٹ کے، کہ دیکھیں یہ پینشن جو ہے نا وہ 7% سے لے کے 10% تک بڑھائی جا رہی ہے، تنخواہیں بھی 10% تک بڑھائی جا رہی ہیں مرحلہ وار۔ اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے کہا کہ جی 20 کروڑ تک سالانہ جن لوگوں کو، کاروباری شخصیات کی جو سمال میڈیم بزنس کرنے والے، سالانہ اگر 20 کروڑ ہوگی تو 1% اس پہ ہی ٹیکس لگایا جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل، بجٹ میں جو وہی بات سامنے آئی ہے کہ جو روایتی انداز ہے حکومت کا وہی ہوگا
معمولی امداد جو لوور طبقہ ہے اس کو تنخواہ دار طبقے کو لوگوں پہ ٹیکس بڑھائے جائیں گے. ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں ناکامی کے بعد ابھی ایک فکس ٹیکس انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جو چھوٹے دکاندار ہیں جن کا ٹرن اوور سال کا جو ہے وہ 2 کروڑ کا ہے یا اس سے کم ہے تو ان سے 25,000 ٹیکس لیا جائے گا. تو یہ شاید ملک کی معیشت کو بہتر کر سکے, تھوڑا بہت سانس لینے کے قابل ہوں. اصل بات جو ہے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلی ضرورت امن و امان ہے. امن و امان ہوگا تو معاشی جو انجن ہے وہ چلے گا اور معیشت بہتر ہوگی. امن و امان اگر نہیں ہوگا تو نہ بیرونی سرمایہ کاری آئے گی, نہ اندرونی سرمایہ کاری آئے گی, اور نہ آپ کی معیشت کا انجن چل سکے گا. اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو وفاق نے صوبوں سے پیسے لے کر وہ اپنے ماما کا جو اس وقت ہمیں مسئلہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رقم جو ہے وہ اکٹھی کریں گے اور شاید اس سے کچھ بہتری آئے. لیکن معیشت تو ہماری تبھی چلے گی جب ملک کے امن و امان کو دنیا ٹرسٹ کرے گی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اپنا سرمایہ پاکستان میں لگائیں گے. ابھی جو ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی, اپنے خاندان کی امداد کرنا چاہتے ہیں. باہر نوکری ملی ہوئی ہے, وہاں سے ڈالر, ریال اور درہم ملتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اپنے گھر چلاتے ہیں. اس کے لیے پیسہ یہاں آتا ہے, ملک کو فارن ایکسچینج مل جاتا ہے. یہ ہماری ایک قسم کی بہت بڑی ہماری معیشت کو مدد ملتی ہے. لیکن اصل ترقی تب ہوگی جب ہماری اپنی معیشت پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور اپنا معاشی سرکل جو ہے اس کو چلا سکے گی. اور اس کے لیے فارن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کرپشن کو ختم کر کے جو ہمارا اصل ملک کا حق بنتا ہے کسٹمز کی کلیکشن سے اور دوسرے اور ریونیو کلیکشن سے, اس کو پورا کیا جائے. پھر معیشت کو فائدہ ہوگا اور معیشت کا انجن جو ہے وہ اس کی گاڑی جو ہے وہ چل سکے گی. لیکن اگر پھر امن و امان اور بیرونی خطروں کے ساتھ اندرونی خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے اور اتحاد کی جو نفاق پیدا ہو جائے تو اس سے بڑا المیہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت وفاق میں جن کی حکومت ہے وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. صدر زرداری صاحب 2 مرتبہ صدر رہ چکے ہیں, 1 مرتبہ اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں اور دوسرا ٹینیور بھی انشاءاللہ پورا کریں گے, اسی طرف جا رہے ہیں. بلاول نے سکردو اور گلگت بلتستان میں اپنی سیاسی تربیت کا ایک اچھا نمونہ پیش کیا ہے. تو یہ جو 2 پارٹیاں ہیں جو ملک کی سب سے بڑی تجربہ کار اور آزمودہ کار پارٹیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل نکالیں. 28ویں ترمیم اگر لاتے ہیں تو اس کے اندر ان مسائل کا حل نکلے. کچھ ہمیں جوڈیشری سے بھی امید ہے کہ وہ ووٹوں کے فیصلے جو ہیں وہ صورت سے ہونے چاہیے. 3-3, 4-4, 5-5 سال کی ڈیلے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کل امریکہ میں جو سزا ملی ہے ایک شخص کو دہشت گردی کے خاطر میں جو اس نے بیرون ملک کے اس کو پکڑ کے وہ لے گئے, 42 ایئرس 1 سال کے بعد انہوں نے سزا دے دی. برطانیہ کی میں بات کر رہا تھا 2012 میں یونیورسٹی رائٹس ہوئے فیسیں بڑھانے پر اور اس میں توڑ پھوڑ ہوئی, قتل و غارت بھی ہوئی, تو 2700 اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا برٹش پولیس نے, یہ کہہ کے کہ ہم ویڈیو ایویڈنس کی بیسس پہ کلیکٹ کریں گے, اور 2700 کو سزا ہو گئی اور وہ سزائیں کچھ پوری بھی ہو چکی ہیں. جرم کی نوعیت کے مطابق سزا, لیکن وہی 1.5 مہینے کے اندر. میں آپ کے سوال سے ایک ضمنی سوال نکل رہا ہے. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ دیکھیں جب تک لا اینڈ آرڈر اس کی سچویشن صحیح نہیں ہوگی تو پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, یہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے, پھر بھی یہاں پہ جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی اس لیول کی نہیں ہے, یا یہاں پہ انویسٹر نہیں آ رہا. ایون دین کہ ہمارے اپنے جو انویسٹر وہ دبئی دوسری جگہ پہ جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو یہ کیسے کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے لا اینڈ آرڈر کا اس وقت پنجاب میں بہتر صورتحال ضرور ہے, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ فارن انویسٹرز کا اعتماد بحال ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک 9 مئی 2023 کے 3 سال گزر گئے, ان کیسز کے اوپر تو
لٹکے ہوئے ہیں ہم. یہ کہہ دیا گیا بہت دیر لی, 2 سال 3 سال لگ گئے کہ فوجی عدالتیں ٹرائل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. پھر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ٹرائل کر سکتی ہیں, لیکن ابھی تک ٹرائل ہوا کوئی نہیں. تو ایسی صورت حال کے اندر لا اینڈ آرڈر پنجاب کے اندر آپ دیکھیں, جو لوکل سطح کے اوپر جو سچویشن ہے, لوگ ایک دوسرے کے جھگڑے جو ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں. جی ٹھیک, سپریم کورٹ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہتی ہے کہ میں نذیر حسین صاحب سے پوچھتا ہوں. نذیر حسین صاحب, یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ سزائیں نہیں ہوئیں, ابھی پچھلے دنوں تو بہت 10 سال سزائیں دی ہیں. ٹیرس کورٹ فیصل آباد نے دی ہیں, باقی کورٹس نے دی ہے, باقی پروونس بھی ہوئی ہیں, ملٹری کورٹس نے دی ہے, سزائیں تو بہرحال ہوئی ہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں 3400 ارب کا ایک ڈفرنس آ رہا ہے, جبکہ ہمارا خسارہ جو ہے نا 5000 ارب ہے. تو اگر یہ ہم بیلنس کر لیں تو میرے خیال کسی طرح سے ہم یہ خسارے پہ قابو نہیں پا سکتے. جی میں عرض کروں, جی میں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. میں سارا دن بزنس مین سے ملتا ہوں. جی سر. ایف پی سی سی آئی میں بھی اور اپنے چیمبر میں بھی اور لاہور چیمبر میں بھی. ٹھیک. یہ جو آپ کی موجودہ بزنس اور انڈسٹری لاٹ ہے, ان کو اپنا صرف قبلہ درست نہیں کرنا, ان کو اپنی فاؤنڈیشن بھی ٹھیک کرنی ہے. چائنا آپ کے پاس اتنا بڑی مارکیٹ ہے, 1.4 بلین لوگ ہیں ان کی کنزپشن بڑھ رہی ہے, پر کیپیٹا انکم بڑھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا بیف دے سکیں ہم لینے کو تیار ہیں, اور وہ مذاق کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا بیف چاہیے کہ اگر ہم نے آپ سے سارا اٹھا لیا تو آپ کیا کھانے کو نہیں بچے گا. میں عرض یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی آپ انڈسٹری کے اندر ہمارا بزنس مین جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے, نئی ٹیکنالوجی بھی لائے, نئے ٹیکنکس اور انوویشن کو بھی لائے, اور اپنے آپ کو اس لیول پہ بھی لائے کہ وہ فائدہ اٹھا سکے. اس وقت چائنا کے کانٹیکس میں آپ سے عرض کر دوں, آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے تو میری ان سے یہ گزارش تھی کہ کیوں نہ ہم چائنا سینٹرک بزنس اور انڈسٹری لیڈرشپ ڈیولپ کریں. آپ چائنا میں اسپیشلائزیشن کریں, ان کا لا, ان کی فنانسز, ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کی جو وہ ترغیب دیتے ہیں, وہاں ان کو وہ کہتے ہیں میئرز اکانومی. وہ جو میئر ہے وہ ڈسٹرکٹ کا میئر ذمہ دار ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں انڈسٹری کو کھینچ کے لانے کے لیے. ہمارے ہاں کون ہے جو انڈسٹری کو لائے گا؟ اپنے پنجاب کی بات ہے, پروونسز اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میں بتاؤں, کیونکہ فیڈریشن جو ہے اس کے پاس ہے, پلاننگ اس کے پاس ہے, فنانس اس کے پاس ہے, کامرس ان کے پاس ہے, کسٹم ان کے پاس ہے, تو ایک نہیں کر سکتا. تو میرا بھائی یہ کہنا ہے آپ ری اسٹرکچر کریں سوسائٹی کو, ری اسٹرکچر کریں اکانومی کو, ری اسٹرکچر کریں. اگر آپ نے ڈیلیگیشن کی ہے کہ فیڈرل سے پروونسز کو فنڈز دیے ہیں, کچھ چھوٹی ذمہ داریاں دی ہیں, آپ ان سے پوری کروائیں, اور انڈسٹری کے کانٹیکس میں بھی کروائیں ان سے. یہ جو نئی سی پیک سارے آپ ماشاءاللہ اتنا آپ کا تجربہ ہے, آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں فیڈریشن کے. دیکھیں جب تک آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیس پہ بنیاد پر یہ آپ اس کی ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے, آپ چائنا آپ بیف نہیں بھیج سکتے. عوام کو آپ انسینٹو دینا ہوگا, اس کے لیے رولز ون ونڈو جو ہے آپ کو آپریٹ کرنا ہوگا, پھر کہیں جا کے جو ہے نا آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے سر؟ اگر آپ کا صرف ڈیمانڈ ایک ہی ہو ہر میٹنگ کے اندر کہ بجلی کے بل کم کر دو یا بینک کا ریٹ کم کر دو, لیکن آپ کبھی بات نہیں کرتے کہ ہم ڈائیورسیفائی بھی کریں,
एक फिनोमेना कहते हैं सप्लाई चेन, आप सप्लाई चेन में शामिल हो, उसका मकसद सप्लाई चेन में शामिल होने का एक ट्रेनिंग है, उसके लिए उसका एक तरीका है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आएँ, उस स्पेसिफिकेशन के तहत लेकर आएँ, जो लेबर लॉज हैं, जो चाइल्ड लेबर के लॉज हैं, हेल्थ के लॉज हैं और जो लॉज हैं उनके मुताबिक लेकर आएँ, आप चलें उसके साथ और फिर लोग ज्वाइंट वेंचर करें। अब आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, ये जो बैंक्स बड़े बड़े पैसे लेके बैठे हैं ये भी कोई हिस्सेदार नहीं बनता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 60%, 250 मिलियन लोगों की, वो 30 ईयर से नीचे है, सब के सब अनस्किल्ड है बाय द वे, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, अगर कंप्यूटर चला लिया, ईमेल चला लिया, ये कोई स्किल नहीं है। इतने हमारे पास टेक्नोलॉजी के लोग हैं। आप स्टेम एजुकेशन लाए, स्टेम एजुकेशन, उसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, और इनको लाए। सर मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप पे बच्चे जाते हैं स्किल्स हासिल करने के लिए, ये स्कॉलरशिप वो वीज़े जो है ना उसको ये पब्लिकेट नहीं करते, उसको नशर नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये हुकूमत को चाहिए ना ये सारे इक़दामात उठाए। और मेरे भाई मीडिया का भी काम है थोड़ा सा, बाय द वे, सिर्फ हमारा काम एतराज़ करना नहीं है और सवाल पूछना नहीं है, ये मीडिया का काम भी है कि वो पब्लिक एजुकेशन करे कि टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, रिस्पॉन्सिबल वोटिंग क्या है, क्या चीज़ होती है, बरादरी के पीछे और प्रोपेगेंडा के पीछे लग के ये सारी बातें हो रही हैं। अभी जो मैं बातें सुन रहा हूँ कश्मीर में एक भी सही नहीं है, वो जो हम देख रहे हैं सही है, सही माने से एप्लीकेशन ज्यादातर क्या हो रहा है, वो प्रोपेगेंडा हो रहा है, प्रोपेगेंडा। अब टिकटॉक आ गया है, हर कोई बता रहा है कि वहाँ पर ये कुछ हो गया, कोई नहीं बताता कि वही कश्मीरी जो यूके में बैठा हुआ है वो उसके साथ कैसे डील होता है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने मिसाल दी थी जब थोड़े से राइट्स हुए थे और कैसे पकड़ा गया था उनको, 24 घंटे के अंदर और 7 दिन के अंदर उनको सजाएं दे दी गई थी। ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है इसका कोई हक नहीं बनता, ये सियासी पार्टियों का काम है, ये उनकी गवर्नमेंट का काम है, ये और किसी का काम है, वो खुद पूरा करें, ये खुद नहीं कर सकते और आखिर में आके फेडरल गवर्नमेंट को या तो फिर एफसी को भेजना पड़ता है, या रेंजर्स को भेजना पड़ता है, या फौज को भेजना पड़ता है। मैंने अभी सुना है उनकी जुबान से जो बातें, गंदी बातें उन्होंने की है, जिस तरह गालियाँ दी हैं, वो इंसान सुन भी नहीं सकता है, वो गरीब आदमी ये नहीं हो सकता। तो इसमें ज़रूरी है मीडिया भी अपना रोल अदा करे, रिसर्च करे, फैक्ट्स को सामने लाए, डोंट गेट जैसे कहते हैं कैरिड अवे बाय कि हम कैपेसिटी होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी ठीक, आई एम सॉरी ज्ञानी साहब, मैं सिर्फ जो है सर ये देखना चाहता हूँ कि ये देखें ना, जिस तरह नज़ीर हुसैन साहब फरमा रहे थे, ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि, और आपने भी कहा कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब ये चेक एंड बैलेंस का काम जो है ये किसने करना है? ये मैं और आप तो कर नहीं सकते। नहीं साहब, यही तो एक अलमिया है, ये डिलेमा तो यही है ना कि चेक एंड बैलेंस की बात की जाती है, हर आदमी चेक एंड बैलेंस की बात करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले दिनों जो है ना हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी एहसन इकबाल ये एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने कहा कि सारी ये लेवी क्यों लगाते हैं आप पेट्रोल पे, बार बार लेवी लगाते हैं, इतना बड़ा जो है ना वो बर्डन बना दिया, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। हमारे करीब तरीन जो ममालिक हैं उनमें पेट्रोल इतना महंगा नहीं है जितना कि यहाँ पे है, तो ये क्यों करते हैं? तो उनका सवाल ये था, जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका जवाब ये था कि हम टैक्स कलेक्शन से ये चीज़ें जो है वो कम कर सकते हैं। जब ये हमारे टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं होती, लोग हमें टैक्स नहीं देते, तो हमें पेट्रोल पर लेवी लगाना पड़ती है। अच्छा, ये हमारी प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, उनका ये इरशाद है। नहीं, टैक्स तो कलेक्ट होता है ना। मैं ये बात तो नहीं समझ, ये तो बात नहीं कर रहा टैक्स कलेक्ट नहीं होता। उनका सवाल, उनका जवाब ये था कि टैक्स कलेक्ट नहीं होता, जब हमारा टैक्स का जो हदफ है वो पूरा नहीं होता, हमें लेवी लगाना पड़ता है, निज़ाम में खराबी है। मैं अब बात आते हैं ना कि ये प्लानिंग करेगा कौन? ये खसारे पूरे करने के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए ये प्लानिंग कौन करेगा? ये मनसूबाबंदी करेगा कौन? सही। अब जॉइंट एक्शन, जी ठीक, अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ बात कर रहे थे। इन जॉइंट एक्शन कमेटी को ही हमारे जो 2 मिनिस्टर हैं, अमीर मकाम साहब और फजल चौधरी साहब,
ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا 12 سیٹوں کے متعلق پہلے سے کہ ہم اس پہ بات کریں گے اور یہ ختم ہوں گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسی پہ بات کر رہی ہے کہ وہ پہلے تو آپ نے پارلیمنٹ آئے گی تو پھر ہے نا، پارلیمنٹ تو ہے نہیں. نہیں پہلے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. چلو اس وقت میں معاہدہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری جو منصوبہ بندی ہے نا وہ غلط ہے، ہم اس پہ پہلے سوچنا چاہیے تب یہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے. تو ناظرین یہ بجٹ جو ہے نا، اس سے جو مستقبل کے خد و خال ہوتے ہیں اس کو طے کیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہے جو بجٹ کے بغیر وہ اپنے معاملات کو، حکومتی معاملات کو نہیں چل آ سکتا، اسپیشلی جو مالی معاملات ہوتے ہیں. آج چونکہ 2 دن کے بعد بجٹ پیش ہو رہا ہے، اس کے جو کیا خد و خال ہے، یہ ساری باتیں جب بجٹ پیش ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کسان کے لیے، مزدوروں کے لیے، عام عوام کے لیے، اس میں جو مراد طبقہ ہے اس پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے، عوام کو کتنا ریلیف دیا جاتا ہے. یہ بجٹ آنے کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے بعد آپ کے خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. تب کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.